بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک امریکی غیر مسلم کا اعتراف۔ مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے میں روزے رکھتا ہوں۔ وہ امریکن تھے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تم تو غیر مسلم ہو، تم کیسے روزے رکھتے ہو؟ کہنے لگا سال میں کچھ وقت انسان پر ایسا گزرنا چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کریں۔ جب ہم کچھ عرصہ کے لیے ڈائجسٹو سسٹم کو فارغ رکھتے ہیں تو جسم کے اندر کچھ رطوبتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سی پیچیدہ قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھوکا رہنے سے ڈائجسٹو سسٹم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سال میں 1 مہینہ اس طرح روزہ رکھ کر ڈائٹنگ کیا کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سنت ہے کہ ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے رکھیں، بالخصوص وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہوں وہ زیادہ روزے رکھیں۔ یہ بھوکا رہنا انسان کے اندر ڈسپلن، صبر، ضبط پیدا کرتا ہے اور غیر شادی شدہ کو اس کی زیادہ تلقین کی گئی ہے تاکہ اس کی شہوانی قوت مناسب رہ سکے۔ آج کے غیر مسلم اس کے اندر مادی فائدہ دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں سنت نبوی ملی، ہم میں 100 سے زیادہ ایسی مثالیں دیکھی ہیں جن کو ہو بہو سائنس کی دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرانس کے ایک سرجن کی تحقیق۔ تبلیغی جماعت کے ایک دوست فرانس گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں وضو کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا، لیکن خیر میں وضو کرتا رہا۔ جب میں نے وضو مکمل کیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ بڑا عجیب سا سوال تھا۔ میں نے کہا 2 ہے یا 4، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا You do not know؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگا یہ بھی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو کیا۔ کہنے لگا روزانہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ ایک دن رات میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا او آئی سی۔ میں نے جب اس سے پوچھا بھائی آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہاں پاگل لوگوں کے اسپتال میں سرجن ہوں۔ میں تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ میری تحقیق یہ ہے کہ انسان دماغ کے سگنل پورے جسم کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جا رہی ہے۔ میں نے ریسرچ کی ہے، اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور اس گردن کے پیچھے حصے کو بہت خشک رکھا جائے، رگوں کے اندر کی جگہ خشکی پیدا ہوتی ہے، رگیں کھینچتی ہیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نے سوچا کہ اس جگہ کو دن میں 4 دفعہ تر رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ دھویا ہی ہے، لیکن گردن کی پچھلی طرف بھی آپ نے کچھ کیا، اس لیے آپ لوگ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔